دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید. آج میرے ساتھ ایک دفعہ پھر لاہور سے شریک گفتگو ہیں سلمان رشید صاحب. وہ ٹریول رائٹر، اسکالر اور رائل جیوگرافیکل سوسائٹی کے فیلو ہیں. بے شمار ٹی وی شوز اور 14 کتابیں لکھ چکے ہیں. آج سر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آئیڈینٹی کرائسس کے حوالے سے. پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی بہت سے لوگ آج کل یہ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان از فیسنگ این آئیڈینٹی کرائسس. تو اس کو کیا ایگزیجریٹ نہیں کیا جاتا؟ کیا مسئلہ ہے؟ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ بھئی ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلم ہیں، ہماری آئیڈینٹی تو بڑی اسٹیبلشڈ ہے. تو کیا کرائسس کیا ہے؟ کرائسس جو ہے نا جی وہ ابھی نہیں ہے کہ ہم ابھی کوئی کرائسس ہم نے پیدا کر لیا ہے. یہ تو جب پارٹیشن ہوئی ہے اور ہم نے یہاں پہ وہ جھوٹی تاریخ نسیم حجازی ٹائپ کے لوگوں کو پیسے دے دے کے ان سے وہ جھوٹ کسوٹ لکھوایا کہ جی پاکستان تو بن گیا تھا جب محمد بن قاسم آیا ادھر اور وغیرہ وغیرہ، اور پھر ہم سارے اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو گئے کہ ہم عرب سے ہی آئے ہوئے ہیں. یہاں تو ہم رہتے ہی نہیں تھے جی، یہاں تو صرف ہندو لوگ تھے. تو کرائسس تو بڑا سیریس ہے اور تب سے شروع ہے. اور پھر دیکھیے ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بچپن میں میرے 4 کزن تھے. میرے ایک ہماری پھوپھی تھیں، ابو کی کزن تھیں، وہ ابو سے کوئی 20 سال بڑی تھی، یا نہیں 20 تو نہیں 15 سال بڑی تھی. ان کے جو بیٹے تھے وہ مجھ سے 25 سال بڑے تھے. تو وہ 1950s کے اینڈ میں مجھے یاد ہے کہ پہلے خلیل بھائی جان، پھر حبیب بھائی جان، اور پھر باقی 2 بھی حفیظ اور جمیل بھائی جان بھی، یہ وہاں پڑھنے چلے گئے امریکہ. انجینئر 3 تو انجینئر تھے نا اوپر کے. تو جب یہ آئے تو حبیب بھائی جان خاص کر کے ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ہم سے وہ لوگ وہاں پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کون ہو، انڈیا کے ہو؟ تو یہ کہتے تھے نہیں ہم پاکستان کے ہیں. تو وہ پوچھتے تھے کہ وہ پاکستان کیا ہے؟ امریکہ میں 1950 میں کسی کو نہیں پتا تھا پاکستان کیا ہے. تو جدوں پتا لگیا تو ویکھ لو تسی کی پتا لگا ساڈے بارے چ. مطلب وہ بھی ہماری غلطیاں ہی ہیں. تو ایسا تو بہرحال وہ انہیں جب کہتے تھے بتاتے تھے کہ یہ اس طرح انڈیا اور اس طرح پاکستان، تو کہتے تھے سو اٹس انڈیا، یو ان افیکٹ انڈینز. تو یہ بہت سارے لوگوں نے سنا ہوا تھا. اس سے بھی آئیڈینٹی کرائسس کریٹ ہوا کہ ہم ہیں کیا. کیونکہ ہم نے تو جب یہ پاکستان بن گیا تو پاکستان کے نام کے پیچھے ہم نے وہ چھوڑ ہی دیا کہ ہم تو سندھو دریا کی دھرتی کے پوت ہیں. اور سندھو دریا صرف پاکستان نہیں ہے، آپ ایسٹ کی طرف چلے جائیں، مطلب کتنے سارے سائٹس انڈیا کے اندر ہیں جو انڈس سویلائزیشن کے وہ حصہ ہیں. تو یہ تو سارا ہم اس دھرتی کے پوت ہیں. ہمیں یہ بھلا دیا گیا، ہمیں وہ بتا دیا گیا کہ وہ تمہارے تو سب کے ماں باپ جو ہے نا وہ ماں تو نہیں، یہ نہیں ہونا پتا کہ ماواں گئیاں سی یا وہ آئے سن ساڈے ہل، لیکن سب کے جو ہے نا باپ وہیں سے آئے تھے، عرب سے یا ترکی سے. تو کرائسس تو ہونا تھا. لیکن اس پروپیگنڈے کا توڑ تو جو ہے ڈی این اے نے کر دیا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ جو یہ کلیم کرتے تھے کہ جی وہ باہر سے کہیں آئے ہیں، عرب سے آئے ہیں یا ترکی سے آئے ہیں، ان کا تو راز کھل چکا ہے. ایسا چوک میں کھلا ہے ان کا راز، بست ہو گئے ہیں. مطلب یہ ارائی جو ہیں، میں بھی ارائی ہوں، میں اس لیے یہ بات طرح کھل کے کرتا ہوں کہ یہ ان کی تو ایسی بستی ہوئی ہے. جس خانہ خراب ارائی نے اپنا ڈی این اے کرایا نا، پتہ لگا 98-99% ساؤتھ ایشین یعنی انڈین ہے کا. ہمارے جنرل ضیاء الحق وہ بھی تو ارائی تھے، اور وہ بھی آپ کی طرح جلندر سے تھے جی. اور حفیظ جلندری بھی کیا ارائی تھے؟ ہاں جی، سارے بدبخت ارائی تھے. اچھا، اوکے. انہوں نے بھی سارے بڑا چاہ سی کہ ہم جی عرب سے آئے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے. سدھ ہو گئے، مر گئے سارے. اچھا سر، اعتزاز احسن نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی دی انڈس ساگا. جی. اس میں انہوں نے انڈس مین ایک ایوالو کیا ہے، ایک بنایا ہے کہ انڈس مین کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں، اور وہ خصوصیات اتنی ویگ ہیں، اتنی جنرل سی ہیں، کسی پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح. تو کیا ان کا جو تھیسس ہے
کہ جی یہ پاکستان جو بنا ہے یہ انڈس سویلائزیشن والی جگہ پہ بنا ہے، تو کیا انڈس سویلائزیشن واگا پہ ختم ہو جاتی تھی؟ نہیں سر، وہی جیسے ہماری یہی بات ہو رہی تھی، میں کہہ رہا تھا نا کہ سندھو دریا کی جو سویلائزیشن تھی وہ تو انڈیا میں بھی اتنی آگے تک ایکسٹینڈ کی ہوئی تھی، یہ بالکل یہاں واقع پہ نہیں ختم ہو جاتی تھی. اور یہ اعتزاز نے پتہ نہیں کیا بنایا جی انڈس مین. ویسے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ لنڈا گڈمین کی کتاب تھی سن سائنز یا سٹار سائنز، وہ جس میں پائسیز کیپریکون فلانے سارے کی اس نے خصوصیات لکھی ہوئی تھی، اور تسی پوری کتاب پڑھ لو ہر چیپٹر تے تسی کہندے سی یار یہ بالکل میرے اوپر فٹ ہوندا ہے. تو اعتزاز نے وہ بندہ اپنا اسی طرح کا بنایا کہ ہر کوئی کہے کہ یہ تو میرے اوپر فٹ ہوتی ہے بات. تو یہ انڈس مین پتہ نہیں کدھر سے، اور یہ بالکل غلط ہے کہ یہ جو انڈس سویلائزیشن تھی وہ وہی ہے جو پاکستان ہے. مطلب وہ سویلائزیشن تو ایکسٹینڈ کرتی تھی، لیکن جو دلچسپ بات ہے نا جی، ایک جیوگرافیکل جو اعتزاز نے نہیں پڑھی ہوئی، مجھے یقین ہے اور ابھی تک نہیں پڑھی ہوئی، وہ کہ جو اسکائلیکس تھا وہ 520 قبل مسیح میں اس کو ڈیریس دا گریٹ نے انڈس کو میپ کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ نام انڈس اسی نے دیا تھا سندھو کو. یہ اس کی ایک پوری مکینکس ہے کہ یہ نام بنا کس طرح سندھو سے. تو وہ پہلی بار انڈیا کا لفظ اس نے استعمال کیا، اور اگر آپ اس کی وہ ڈسکرپشن کو دیکھیں یا بعد میں جو پھر ہخامنشیوں نے ڈیریس دی گریٹ کے زمانے میں ہی یہ سترپی بن گیا تھا. بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ انڈیا کی اس کی ایران کی سترپیوں میں سے شامل تھا. تو وہ انڈیا جسے وہ ہندوستان کہتے تھے ہخامنشی، وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو آج کا پاکستان ہے. یہ صرف ایک بات ہے، اعتزاز کو اس بات کا ویسے نہیں پتا، یہ میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو. اس وقت جو کرنٹ وہ ہیں کیئر ٹیکر فورن منسٹر، وہ سپٹمبر میں امریکہ گئے تھے. وہاں ایک تھنک ٹینک سے خطاب کرتے ہوئے اپنے خطاب کے آخر میں انہوں نے یہ بڑی ایک بات کی کہ ہماری 5,000 سال پرانی تاریخ ہے. تو یہ کیا پہلے بھی کسی اسٹیٹ کے آفیشل نے ایسی بات کی ہے؟ اور وہ آپ کو پتا ہے کہ فورن سیکرٹری ہیں، ریٹائرڈ فورن سیکرٹری ہیں جلیل عباس صاحب. جی وہی، ہاں جی 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 بالکل. میرے اس میں تو یہ کسی نے کبھی اس کے اوپر فخر کا اظہار نہیں کیا کہ جی ہماری تاریخ 5,000 سال پرانی ہے، یا ہم تو ہمیشہ موئنجو یا ہڑپا کے بارے میں فرینکلی اپولوجیٹک سے ہوتے تھے کر کے نہیں پرے کر دیو. اور منصورہ برہمن آباد کو بھی منصورہ ہم کہنے پہ مصر ہیں کہ وہ ہم نے اسے منصورہ ہی کہنا ہے، جبکہ اصل نام برہمن آباد تھا اس کا. ہم اپنا کہ جی وہ دیبل بھمبور جسے ہم دیبل کہتے ہیں اور برہمن آباد جسے ہم منصورہ کہتے ہیں، اسی اتھوں تاریخ شروع کرنی ہے. یہ عجیب سی بات انہوں نے کی ویسے جلیل عباس صاحب نے. اور جماعت اسلامی نے جو اپنا ہیڈ آفس بنایا ہے لاہور میں، اس کا نام بھی منصورہ رکھا ہے. جی وہ وہیں سے کہ عربوں نے جب برہمن آباد کو وہ کر لیا، قبضہ کر لیا، تو انہوں نے اس کا نام بدل کے منصورہ کر دیا، تو اور جماعت اسلامی نے بھی وہیں سے وہ نام لے لیا. اچھا سر، ہمارے بہت سارے جو ہیں اسکالرز وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا تو کبھی یونائٹڈ ملک تھا ہی نہیں، یہ تو انگریزوں کی جو ہیں بیونٹس، ان کی بندوقوں نے، ان کی سنگینوں نے ایک انڈیا بنا دیا، ورنہ تو یہ ملک نہیں تھا. اور انٹرسٹنگلی 40s میں جا کے جناح صاحب نے یہ آرگیومنٹ یوز کرنا شروع کر دیا. اور حیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ 1905 یا 6 میں پالیٹکس میں آئے جب انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس جوائن کی. تو اس وقت سے لے کے 40s تک کبھی ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ تو انڈیا تو کبھی یونائٹڈ ملک رہا ہی نہیں. ہی واز اے پراؤڈ انڈین. تو اچانک کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کب کھلا تجھ پہ یہ راز، انکار سے پہلے کے انکار کے بعد. اور سر اندر کرنے مجھے آ جائیں گے اگر سچی بات کر دی، میں نہیں کروں گا بات، لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ 40 سال لگے انہیں یہ بات، یا 35 سال لگے انہیں یہ بات ان پہ افشا ہونے کے لیے کہ جی انڈیا وہ نہیں تھا. ویسے پورے جو انڈین پیننسولر انڈیا تھا، اس کو تو ہخامنشی یا ایران کے لوگ ہندوستان کہتے تھے نا، انڈس کی وجہ سے، سندھو کی وجہ سے سندوستان یا ہندوستان. وہ بھارت ورش تو تھا ہی نا. وہ اور بات ہے کہ وہاں پہ وہ پرنسپیلٹیز تھیں چھوٹی موٹی، بڑی
सल्तनतें भी थीं, नंदा सल्तनत इतनी बड़ी थी, ठीक है जी, और फिर जब चंद्रगुप्त का ज़माना था तो वो कितनी बड़ी सल्तनत थी। तो ये माना तो जाता था कि ये एक वो है एक देश है जिसके अंदर स्टेट्स हैं बहुत सारी। मैं तो यही समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा मुल्क था जिसके अंदर स्टेट्स थी छोटी। जी, और देखिए ना, बॉर्डर्स तो बदलते रहते हैं, लेकिन ये कहना कि इंडिया नहीं था या यूनाइटेड नहीं था, अब देखिए अशोका का जो इंडिया था वो कितना बड़ा था, या औरंगजेब हेरात का जो इंडिया था जी, हम्म, हेरात तक था। जी तो क्या और औरंगजेब के जमाने में क्या इंडिया एक यूनाइटेड मुल्क नहीं था? ये कहना कि अंग्रेजों ने आके मुत्तहिद किया, इज दैट नॉट अ स्ट्रेंज आर्गुमेंट? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत और झूठ है। और ये अपने नैरेटिव को, जो हमारा वो नेशनलिस्टिक नैरेटिव है ना, एंटी इंडिया, उसको मेरा ख्याल है ताकत देने के लिए ये बात कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये कैसे करते हैं ये लोग ऐसी बात। और अगर यही आर्गुमेंट है कि जी चूंकि अंग्रेजों ने बनाया इंडिया को तो इसको हमें तोड़ने का हक हासिल है, तो क्या नाइजीरिया के जो लोग हैं वो भी ये कह सकते हैं? नाइजीरिया तो नहीं था उससे पहले, 1914 में नाइजीरिया हम्म, अंग्रेजों ने बनाया, जी लिटरली। तो जी क्या अब नाइजीरिया को तोड़ दिया जाए कि जी ये अंग्रेजों ने बनाया है? और मुल्क भी हैं ऐसे जो बाद में बने, तो क्या ये आर्गुमेंट बन जाता है? नहीं, मतलब चलें, आप एक आर्ग्यूमेंट बना भी लें तो तोड़ के बहा दो इंडिया। हम्म, वो हमसे ज्यादा, उनकी जो नेशनल आइडेंटिटी है हमसे ज्यादा तगड़ी है। आज ही मैं एक कोई पख्तून, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया ट्विटर के ऊपर। उसने जो नक्शा बनाया हुआ है ना, लोया अफगानिस्तान, यानी ग्रेटर हम्म, अफगानिस्तान, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, चित्राल का पूरा हिस्सा और बलूचिस्तान उसने अफगानिस्तान में शामिल किया हुआ है, और वो ट्विटर के ऊपर खुले आम फिर रहा है। यानी वो एक नॉन पेट्रियाटिक पाकिस्तानी है। हम्म, तो हम हमारे यहाँ तो ये है, लेकिन आप इंडिया एक अब जरूर एक मोनोलिथिक स्टेट है और रहेगा। आप हम्म। उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये जितनी मर्जी बातें कर लें। और सर हमारे यहाँ जो टू नेशन थ्योरी के हामी हैं वो बड़ा हवाला देते हैं अल बैरूनी का। जी हालांकि अल बैरूनी जो है वो तारीफ भी करता है हिंदुओं की, कुछ ना कुछ तनकीद भी करता है, और उनकी जी स्कॉलरशिप की उसने तारीफ भी की है। और ये बड़ी उसने बात लिखी कि हिंदू जो हैं वो रिलीजियस डिस्प्यूट्स की वजह से कत्लो गारत नहीं करते। ये बिल्कुल लिखी जी, बिल्कुल उसने कहा। और आप ये देखिए कि ये 1017 में आया था ना अल बैरूनी। ये उस वक्त ये कोई रिवायत चालू नहीं हुई थी। अगर आप 1000 साल उससे, 1300 साल उससे पीछे चले जाएं, अलेक्जेंडर के ज़माने में, अलेक्जेंडर का जो जनरल था नियार्कस, उसने भी एक किताब लिखी ना टैक्सला के बारे में, और वो जो बाद में मेगास्थनीज और आरियान और शायद स्ट्राबो ने भी कॉपी की उसकी बातें। उसमें एक ये था कि जी इस टैक्सला के अंदर 3 मज़हब के लोग रहते हैं, यानी बुद्धा के फॉलोअर्स, ब्राह्मण, ब्राह्मणों का मतलब था ना सनातन धर्म को मानने वाले, और आतिश परस्त लोग। और उसने कहा कि यहाँ पे मज़हब के ऊपर कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। तो ये रिवायत तो हमारे यहाँ पुरानी थी, ये पहले से चली आ रही थी कि दीन धर्म के ऊपर कोई नहीं लड़ता झगड़ता था। ये मैं आपको बता दूं कि ये अंग्रेजों की एक देन थी हमें, ये उन्होंने फूट डाली। अब इसके ऊपर अच्छा, बड़ी लेन देन करेंगे यहाँ पे पाकिस्तान में लोग, लेकिन ये पक्की बात है। और सर ये जो है सेंसस का जो रवाज अंग्रेजों ने डाला 1870s में, फिर 1881 में सेंसस हुआ, तो उससे पहले जो थे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मिले जुले अकायद रखते थे। हिंदुइज्म को भी फॉलो कर लिया, इस्लाम को भी किसी हद तक फॉलो कर लिया, जिसको कहते हैं सिंक्रेटिक बिलीफ्स। जी और उस सेंसस ने लोगों को खास तौर पे शहरों में इस तरफ माइल किया कि जी हमारी आइडेंटिटी जो है एक रिलीजियस आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक फर्म रिलीजियस आइडेंटिटी होनी चाहिए। इस आर्गुमेंट को कैसे देखते हैं आप? ये इसके ऊपर मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, बस एक बार मैंने पढ़ा था कि ये जो क्लासिफिकेशन हुई थी ना, उससे को थोड़ी सी एक लोगों के अंदर आ गई थी कि अच्छा मैं उससे अलग हूँ।
تو یہ بھی پھر ایک میرا خیال ہے کہ بانٹ ڈالنے کا یہ ایک طریقہ تھا، لیکن میں اس کے اوپر کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں بات کر نہیں سکتا اس پہ. جی شدی کے حوالے سے بھی میں نے وہ پڑھا، ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ تک ایک کتاب ہے سید نور احمد کی، اس میں بھی انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک لکھا ہے کہ آگرہ کے قریب کچھ ایسے قبائل تھے، کچھ ایسے ٹرائبز تھے کہ جو ہندوؤں والے بھی کچھ عقائد فالو کرتے تھے، کچھ مسلمانوں والے بھی کرتے تھے. تو اس پہ جو ہے نا ہندو جو ہے جب جاتے تھے وہاں تو وہ ہندو ان کو کہتے تھے کہ ہماری جو ہے نا تھوڑی سی مالی مدد کر دو، تو ہم نے مسلمانوں کے پیسے دینے ہیں، تو ورنہ ہم ہندو ہی ہیں. تو اسی طرح سے جب مسلمان جاتے تھے، وہ مسلمان جو تھے اپنے جو وائزین آتے تھے، جو پریچرز آتے تھے، مولوی آتے تھے، ان کو یہ کہتے تھے کہ ہماری تھوڑی سی مدد کر دو، ان کے ہم نے پیسے دینے ہیں کچھ ہندوؤں کے، تو اس وجہ سے ہم تھوڑا سا ان کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں، ورنہ میں ہم مسلمان ہی ہیں. تو وہ دونوں طرف سے جو ہے نا پیسے بٹور رہے تھے. صحیح. سو اس طرح کی سٹوریز بھی آپ کو مل جاتی ہیں. یہ ہوگا جی، میرے علم میں نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہوگا. ویسے یہ جو دونوں طرح کے عقائد رکھنے والے، یہ ہمارے چناب کے اوپر جو پکھی واس نہیں ہے، ان کے بھی ان کے پاس بہت سارے سناتن دھرم کے وہ طریقے ہیں اور کچھ مسلمانوں والے طریقے ہیں. یعنی جیسے مسلمان بڑا اسٹرکٹ ہے، مطلب اپنے کھانے کے لیے کہ میں سور نہیں کھاؤں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ اس طرح ذبح ہوا کھاؤں گا، وہ ہر چیز ہی کھا پی لیتے ہیں. اور باقی ان کے طریقے کچھ بڑا دھرمی قسم کے ہندوؤں والے ہیں. اچھا سر، آپ نے یہ کہا ہے پہلے میں نے جو آپ کا انٹرویو کیا تھا کہ ٹو نیشن تھیوری انگریزوں نے اسٹیبلش کی، انگریزوں نے یہ آئیڈیا دیا ٹو نیشنز کا، تو اس کے حق میں کیا دلائل ہیں آپ کے پاس؟ ویسے کے عزیز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پہلا آدمی جس نے پارٹیشن کا آئیڈیا دیا 1850s میں، غالباً وہ برٹش پارلیمنٹ میں تقریر کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ انڈیا جو ہے نا اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہوگا. انگریز بڑا دور اندیش ہے جی، وہ ڈیوائیڈ نہ کرتا تو یہ آرمز کی منڈی کہاں سے اس کو اتنی بڑی ملتی. اس وقت تو برطانیہ ہی تھا نا جی ورلڈ پاور، امریکہ تو ابھی بالکل بچہ ہی تھا. لیکن انگریزوں نے تو اپنے لیے سوچا ہوگا کہ ہمیں ایک منڈی چاہیے ہوگی مستقبل میں، تو یہ ڈیوائیڈ کرنا تو شاید اگر اس نے 1850 میں کہا تو ضرور کہا ہوگا. لیکن یہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے، یہ تو جو میں اب کنونسڈ ہوں کچھ تھوڑا سا پڑھنے کے بعد، کہ جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کے دوران انگریزوں نے دیکھا کہ ہندو اور مسلمان تو اکٹھے ان کے خلاف تھے، لڑ رہے. سکھ جو ان کی فوج میں بھرتی ہو چکے ہوئے تھے، کیونکہ سکھ ٹرینڈ فوجی تھے، یورپینز نے ٹرین کیا تھا، وہ سارے اس فوج کے ڈرل سے واقف تھے، تو انگریزوں نے تو انہیں دھڑا دھڑ اپنی فوج میں بھرتی کر لیا. تو اس کے پھر نتیجہ وہی ہوا کہ انگریزوں کے پاس سپیریئر پاور تھی، انہوں نے ہمارے باپ دادوں کو شکست دے دی، ہمارے احمد خان کھرلوں کو اور جو اتنے سارے تھے ہیرو، تو پھر توپوں کے ساتھ باندھ کے مارا. تو پھر انہیں پسو بھی تو پڑے ہوں گے نا کہ یار اگر ان کے ساتھ یہ تو انہوں نے ہمیں ابھی نتھ ڈال دی تھی، اگر انگریز یہ سکھ بھی ساتھ مل گئے تو پھر تو یہ ٹھڈے مار کے ہمیں نکالیں گے. تو پھر انہوں نے ٹو نیشن تھیوری، اور وہ پہلی بار شاید سر سید نے یہ کہا ہوگا، یہ جو بات ایک الاپ ہمیں سناتے ہیں کہ جناب ہماری خوراک فرق ہے، ہمارے کپڑے فرق ہیں، ہمارا یہ فرق اور ہمارا وہ فرق ہے. تو یہ اس سے پہلے کہاں تھی؟ یعنی اور کون سا لباس فرق ہے؟ وہی دھوتی ہے، وہی سارا کچھ ہے جو چلا آ رہا ہے پچھلے 3000 سال سے. جی جناح صاحب نے ایک آرگیومنٹ یہ بھی دیا تھا نا کہ ہمارا میوزک بھی اور ہے اور ہمارے ہیروز جو ہیں وہ بھی اور ہیں. تو بھئی وہ تو مسلمانوں کے ہیرو بھی اور ہیں. سارے مسلمان کیا ایک ہی ہیرو کو مانتے ہیں؟ مثلا پاکستان میں راشد منہاس کو ہیرو مانا جاتا ہے، اور وہ جو بنگالی پائلٹ تھا عطاء الرحمان غالباً نام تھا اس کا، وہ بنگلہ دیش کا ہیرو ہے. جی آپ کو پتا نا وہ جو جہاز، وہ کہتے ہیں نا جہاز اغوا کر کے انڈیا لے جا رہا تھا 71 میں، تو راشد منہاس نے وہ کوشش ناکام بنا دی.
وہ جو بنگالی پائلٹ تھا اس کی پھر ڈیڈ باڈی بھی بنگلہ دیش نے اصرار کیا کہ اس کو ہمارے حوالے کیا جائے, ہم اس کو بنگلہ دیش میں دفنائیں گے. جی تو مطلب وہ بنگلہ دیش کا ہیرو ہے, ہمارے نزدیک وہ غدار ہے. تو یہ جو آرگیومنٹ ہے, اب کئی لوگ جو ہیں وہ محمود غزنوی کو ہیرو مانتے ہیں, کئی جو ہیں اس کو لٹیرا مانتے ہیں مسلمان. جی تو اب یہ کوئی یونانیمس ہیروز تو نہیں ہے نا سارے. ایون صلاح الدین ایوبی کو سنی جو ہیں وہ ہیرو مانتے ہیں, شیعہ جو ہیں اس کو ہیرو نہیں مانتے. اچھا, یہ بھی میرے لیے خبر ہے. ویسے جی میں نے نہیں صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا میں نے. ہاں, کیونکہ وہ جو فاطمید امپائر تھی, فاطمید کنگڈم تھی ایجپٹ کی, وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو تباہ کرنے میں بھی صلاح الدین ایوبی کا بڑا ہاتھ تھا, اور وہ شیعہ گورنمنٹ تھی. ہاں ٹھیک ہے. تو ہاں, تو ہمارے ہیرو یعنی دیکھیے, مطلب ہم ہی نے زبردستی ہیرو اپنے علیحدہ کیے ہیں. وہ جلندر کے اندر ایک دیش بھگت ہال ہے, اس پہ ایک بہت اس میں ایک جو بڑا ہال ہے اس میں 1857 کے ہیروز کی تصویریں ہیں. اس میں ہمارے جو مسلمان اس میں شہید ہوئے ان کی بھی تصویریں ہیں, اور وہ جو شہید ہندو تھے یا سکھ تھے, سکھ تو نہیں تھے, ہندو جو تھے, ان کی بھی تصویریں ہیں. انہوں نے دونوں کو اپنایا ہوا ہے. ہم صرف احمد خان کھرل کا ہی ہمیں پتہ ہے کہ جی وہ آزادی کے لیے لڑ رہا تھا. ہم نے یہاں پہ جو ہندو لوگ تھے ایکٹیو اس جنگ آزادی کے اندر, وہ ہمارے لیے ان کا وجود ہی نہیں ہے. اچھا سر, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 1849 میں انگریزوں نے سکھوں کو شکست دی, اور بڑی ہی خوفناک لڑائی کے بعد وہ شکست دی. اس کے 7-8 سال کے بعد وہ انگریزوں کے اتنے وفادار ہو گئے کہ ان کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں مغل دوبارہ نہ آ جائیں, اور مغلوں کے ساتھ ان کا بہت پھڈا رہا. وہ کہتے ہیں جی ہمارے 2 یا 3 گروز جو تھے ان کو مغلوں نے مارا. وہ کیا چکر ہے ان مغلوں کے ساتھ؟ کیا گرو جو تھے تیغ بہادر کو تو اورنگزیب نے چاندنی چوک میں سر قلم کروایا ان کا, جی, یہ اور کیوں تھا اتنا زیادہ پھڈا؟ اورنگزیب تو بہت پریجوڈسڈ آدمی تھا نا جی, دوسرے مذہبوں کے خلاف. ویسے وہ اور بات ہے کہ اس کی فوج میں جرنیل جو تھے وہ ہندو بھی تھے, وہ اپنے فائدے کے لیے اس نے رکھے ہوئے تھے. لیکن یہ جہانگیر نے بھی تو کس کو زندہ جلوا دیا تھا, گرو کو, تیغ بہادر کو تو اس نے مروایا. جی جہانگیر نے بھی ایک گرو کے ساتھ بڑا ظلم کیا تھا. تو یہ ان میں کوئی جو منگول ٹرکش نسل کے لوگ تھے, ان میں کوئی نفرت ہوگی ہمارے یہاں کے لوکل لوگوں کے خلاف. اچھا سر, آپ نے حال ہی میں کتاب لکھی, اس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ جلندر بھی گئے تھے اور آپ بہت سارے لوگوں سے ملے, تو وہ تجربہ کیسا رہا؟ وہ تجربہ وہ کافی پرانی ہو گئی اب تو. کتاب 2000 میرے خیال 17 یا 18 میں چھپی تھی. تجربہ وہ یہ تھا کہ جی وہ میرے دادا دادی اور 2 پھوپھیاں, میرے پڑنانا, میرے دادا کے گھر کا نوکر, اس کی بیوی اور اس کے 5 بچے, یہ کو 12 لوگ بنتے ہیں. یہ پارٹیشن کے بعد لاہور نہیں پہنچے, پاکستان نہیں پہنچے, اور کسی کو کچھ پتہ نہیں, کوئی خبر بھی نہیں ہمیں آئی کہ کہاں گئے. اور میرے چچا جو تھے نا جی, وہ اربن ہاسپٹل دلی میں ہاؤس جاب کر رہے تھے. 1 سال پہلے انہوں نے MBBS کیا تھا کنگ ایڈورڈ سے, اور اب وہ وہاں ہاؤس جاب کر رہے تھے. تو جب وہ ابو تو آ گئے جولائی میں پاکستان, وہ ریلوے میں تھے, ڈویژنل انجینئر تھے, تو انہیں DEN کراچی پوسٹ کر دیا گیا. میرے چچا وہاں پہ ہی تھے, اور پارٹیشن ہو گئی. اور اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن آیا ڈاکٹروں کے لیے کہ جی والنٹیئرز چاہیے کہ پنجاب کے شہروں میں جا کے کام کریں, کیونکہ وہاں وبا پھیل رہی ہے, اتنی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. میرے چچا نے جلندر میں جا کے کام کرنے کے لیے آپٹ کیا. اور وہ جب یہاں وہ بتایا تھا انہوں نے ایک بار مجھے کہ جب وہ جلندر آئے تو انہوں نے سیٹلمنٹ کمشنر سے پوچھا کہ جی یہاں کتنے مسلمان لوگ رہ گئے ہیں, تو اس نے کہا کہ کوئی نہیں. تو میرے چچا اپنے گھر تک نہیں گئے. جلندر میں وہ 1.5 مہینہ کام کرتے رہے, یعنی
22-23 اگست سے لے کے کیونکہ اکتوبر میں وہ پھر جہاز کے ذریعے لاہور پہنچے تو وہ گھر نہیں گئے، تو کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہوا کیا، وہ کیا بنا۔ میں وہ ڈھونڈنے گیا تھا 2008 میں، اور وہ پھر مجھے وہ صاحب بھی مل گئے جن کے والد نے ہمارے خاندان کو قتل کیا تھا، تو وہ کتاب اس بارے میں ہے۔ تو کیا ٹائٹل کیا ہے اور کون پبلشر کون ہے اس کا؟ وہ دلی کے پبلشر ہیں جی، الف بکس، ALEPH، اور وہ پاکستان میں نہیں آ سکتی کیونکہ ہنتے سنے پرندہ بھی نہیں اٹھ کے آمدن دے اتھے آلے تے نہ ادھر آلے، پرندے بھی باڑ نہیں پار کر سکتے، تو وہ کیسے آئے گا، کتاب تو نہیں آ سکتی۔ تو وہ جو ہے پبلشر الف بکس ہے، اور کتاب کا ٹائٹل ہے ٹائم آف میڈنس۔ یہ فکرہ جب میں ساری کہانی ان سے سن چکا نا، مہندر پرتاپ سہگل ان کا نام تھا، فوت ہو گئے 2011 میں، اس وقت ان کی عمر تھی 76 سال، ہاں جی 76 سال بنتی ہے۔ تو وہ جب سارا کچھ ہو گیا تو ہمسائے تھے ان کے والد، یہ بچے تھے 13 سال کے پارٹیشن کے وقت، تو ہمسائے تھے، قریب ہی رہتے تھے۔ تو یہ سارا کچھ ہو گیا تو میں نے ان سے جب پوچھا نا، میں کہ بھائی جی کیوں ہوا سی سارا کچھ، تو بڑا نا میری طرف دیکھ کے ڈونگی نظر سے کہتے ہیں بڑا پاگل پن دا ویلا سی۔ تو وہاں سے پھر وہ میں نے کتاب کا ٹائٹل بنا لیا ٹائم آف میڈنس۔ اور دیکھیے وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سہگل صاحب جو تھے، جب ہم ملے ہیں تو ملتے ہی سب سے پہلے جو انہوں نے مجھے بات کی وہ تھی کہ جی سب تو پہلے تو میں تہاڈے کولوں بڑی معافی منگنا چاہتا ہوں، یہ سارا کیتا ہے میرے پیو دا سی۔ یعنی کسی بندے کے لیے یہ بات کرنا بہت بڑی بات ہے، اور میں نے اسی وقت میں سمجھ گیا کہ اگر میرے اندر وہ ایک غم ہے کہ مجھے نہیں، ہم دادا دادی ہمارے گم گئے، ٹبر ہی پورا گم گیا، تو مہندر پرتاپ سہگل صاحب کے اندر ایک گلٹ ہے، اور وہ گلٹ ان کو اپنے باپ سے آئی ہے۔ وہ پھر بعد میں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں، میں کہ جی تانوں اتنی ڈیٹیل پتہ کس طرح، تسی 13 سال دے سیگے، تسی تے گھر وچ ہوو گے۔ انہوں نے مجھے جسے کہتے ہیں نا بلو بائی بلو اکاؤنٹ دیا سارے آخری وقت کا۔ تو کہنے لگے کہ پتا جی بڑا روندے سی بعد وچ کہ یار اتنے چنگے لوگ سی، میں بڑا پاپ کیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ 1974 میں فوت ہوئے بڑے سہگل صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آخر دن تک ان کو یہی تھا کہ میں نے بڑی غلطی کی اس وقت پارٹیشن میں، تو ان کے اندر گلٹ تھی، وہ مہندر پرتاپ سہگل صاحب نے اپنے اندر لی، اور اسی لیے انہوں نے مجھ سے کہا نا کہ میں تہاڈے کولوں سب تو پہلے معافی منگنا چاہنا کہ سب کیتا ہے میرے پیو دا سی، وہ داستان ہے۔ جی اچھا سر، یہ بھی تو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو پنجاب کے فسادات تھے یہ مارچ میں راولپنڈی ضلع سے شروع ہوئے، اور اس سے پہلے جو بڑے فسادات تھے وہ اگست 1946 میں کلکتہ سے شروع ہوئے، وہ پھر کلکتہ اور آگے ممبئی جی پھیلتے گئے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ کس طرح سے جو ہے مسلم لیگ جو ہے اس نے اس کا آغاز کیا، اس لیے کہ کلکتہ میں تو مسلم لیگ کی حکومت تھی، جی بالکل، اور حسین شہید سہروردی جو تھے وہاں کے چیف منسٹر تھے، اور انگریز جو تھا گورنر جنرل وہ بھی بڑا اپسیٹ تھا، وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ سہروردی کا بڑا ہاتھ ہے ان فسادات میں، اور سنا یہ ہے کہ انہوں نے بعد میں معافی بھی مانگی، گاندھی کے ساتھ مل کے پیس ریسٹور کرنے کی کوشش بھی کی۔ جی لیکن یہ جو ڈائریکٹ ایکشن ڈے جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ اس وقت بڑے دھڑلے سے اور تمطراق سے ہم نے بنایا اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا کلکتے میں اور بمبئی میں، وہ تو مسلمانوں کا کیا ہوا تھا نا جی پہل۔ اور پھر آپ کی بات صحیح ہے، مارچ 1947 میں ہم نے کہوٹا میں اور راولپنڈی کے آس پاس جو کاروائی شروع کی ہے، شروع تو پھر ہو گئی تھی۔ اور وہ جو کتاب ہے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ، پارٹیشن کے اوپر سب سے پاپولر کتاب ہے وہ، جس کا بے شمار زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اس میں وہ کہوٹا کا ایک بڑا ہی ایک گروسم انسیڈنٹ اس نے لکھا ہے کہ کس طرح سے آس پاس کے گاؤں سے لوگ آئے اور انہوں نے سکھوں اور ہندوؤں کو ایک حویلی میں بند کر کے
ان کو زندہ اور جلا دیا. جی ہمارا کوئی اسکالر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے یہ زیادتیاں کی. مطلب میرا خیال ہے کہ جی جب یہ پارٹیشن کے بعد ہم نے جب یہ ساری ایک آئیڈینٹی مینوفیکچر کرنی شروع کی، ایک ہسٹری مینوفیکچر کرنی شروع کی، تو پھر وہ جھوٹ تھا نا، تو جھوٹ پہ جھوٹ، اور وہ جب ایک نی آپ ڈال دیں جھوٹ کی تو پھر ہر چیز ہی جھوٹ ہوگی نا. تو اسی لیے تو ہم مانتے نہیں ہیں. ہم ڈائریکٹ ایکشن ڈے کو پتہ نہیں کیسے، اس کو بھی میرا خیال ہے ہم نہیں مانتے کہ ہم نے کلکتے میں اور بمبئی میں کیا کیا. تو کچھ نہیں اس کے اوپر آپ کر سکتے، یہ وہ نہیں مانیں گے کبھی بھی کہ ہم نے کچھ کیا تھا. لیکن سر ایک سلور لائننگ ہے، ایک پاکستانی اسکالر ہیں، آپ شاید جانتے ہوں، سویڈن میں رہتے ہیں، جی انہوں نے اشتیاق، جی اشتیاق احمد صاحب، انہوں نے جی پارٹیشن ایرا رائٹس پہ سب سے ڈیٹیلڈ کتاب لکھی ہے. جی اور اس کے بعد پھر مور ریسنٹلی ہی روٹ دا موسٹ ڈیٹیلڈ بک آن جنا. تو ان کا جو پرسپیکٹو ہے وہ کافی ڈسینٹنگ پرسپیکٹو اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن جی جو مین سٹریم ہماری ہسٹری ہے اس میں کہیں یہ ان چیزوں کا ذکر نہیں آتا کہ ہم نے بھی کوئی غلطی کی. اس میں تو بلکہ آپ کو یہ امپریشن ملے گا کہ جو ہمارا گائیڈنگ پرنسپل ہے ہسٹوریوگرافی کا کہ ہندوز آر بیڈ گائز، مسلمز آر گڈ گائز، جی دیٹس دی اینڈ آف سٹوری پیریڈ. جی ہاں بالکل. یہ اشتیاق جو ہے نا جی، وہ ہم دونوں ایک ہی اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، ٹیمپل روڈ پہ رہتے تھے اشتیاق. تو یہ بات تو بالکل انہوں نے صحیح کی ہے کہ وہ ہم نے تو ماننا ہی نہیں ہے نا کہ ہم نے کوئی غلطی بھی کی ہے. ہم بنگلہ دیش کی غلطیوں کو نہیں مان سکے، ہم وہی غلطیاں اب بھی دہرا رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو سر وہی بات ہے نا کہ اگر 47 سے ہم نے سبق سیکھا ہوتا تو 71 کی غلطی ہم نہ کرتے، جی اور 71 سے کچھ سیکھا ہوتا تو بلوچستان میں وہ سب کچھ نہ کرتے جو آج ہم کر رہے ہیں. جی یہ بالکل صحیح ہے. Any concluding thoughts before we close the show, sir? اب بھی ہم اگر بندے بن جائیں تو، اور ہم سچ کو سینے سے لگا لیں، اور ہم بجائے دشمنیاں پالنے کے انسانوں کی طرح رہنا شروع کر دیں تو شاید کوئی بچت ہو جائے. Thank you very much, Salman صاحب. آپ کا شکریہ جی.